بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی تاریخ کے شور میں ایک ایسی آواز بھی ابھرتی ہے جو تلوار سے زیادہ کاٹدار اور تخت و تاج سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہ آواز کسی بادشاہ کی نہیں ہوتی، نہ کسی فاتح کی، بلکہ ایک ایسی انسان کی ہوتی ہے جس کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے اور زبان صرف حق بولتی ہے۔ دوسری صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ فتنے، سیاست، ظلم اور دنیا کی چکا چون ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حق کہنا جان لیوا بن چکا تھا اور خاموش رہنا عقل مندی سمجھی جاتی تھی۔ ایسے اندھیرے دور میں بصرہ کی گلیوں سے ایک چراغ روشن ہوا جس نے نہ صرف اپنے زمانے کو بلکہ آنے والی صدیوں کو بھی روشنی دی۔ اس چراغ کا نام تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایسا ولی جس نے بادشاہوں کے سامنے بھی اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھایا اور جس کی آنکھوں کے آنسو امت کے زوال پر بہتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین کرام کی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے علم، عمل اور تقوی براہ راست حاصل کیا۔ آپ کی ولادت 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت یسار رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ حضرت خیرہ رحمۃ اللہ علیہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے وابستہ تھی۔ اسی نسبت سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی میں ازواج مطہرات اور جلیل القدر صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی جو ان کی شخصیت کی بنیاد بن گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان تابعین میں ہوتا ہے جنہوں نے 70 سے زائد صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ آپ نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے علم حاصل کیا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ کے لیے دعا فرمائی جو آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بنی۔ امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری علم، عمل، زہد، فصاحت اور خوف خدا میں اپنے زمانے کے امام تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ بصرہ میں گزارا جو اس وقت علم و سیاست کا اہم مرکز تھا۔ بصرہ میں فتنوں، دنیا پرستی اور حکمرانوں کے ظلم کا غلبہ تھا، مگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حال میں حق بات کہنا ترک نہ کیا۔ آپ کی مجلس میں علماء، عباد، زہاد اور عام لوگ سب شریک ہوتے کیونکہ آپ کا کلام دل میں اتر جانے والا ہوتا تھا۔ آپ وعظ کے دوران اکثر روتے اور سننے والوں کو بھی رلا دیتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زہد دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پر مبنی تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ دنیا ایک سایہ ہے جو ڈلنے والا ہے اور آخرت وہ حقیقت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آپ کا لباس سادہ، خوراک قلیل اور رہن سہن انتہائی متواضع تھا، باوجود اس کے کہ آپ چاہے تو دنیاوی آسائشیں حاصل کر سکتے تھے، مگر آپ نے ہمیشہ قناعت کو اختیار کیا۔ آپ کی حق گوئی کا ایک مشہور اور متفق علیہ واقعہ امی حکمران حجاج بن یوسف کے دربار سے متعلق ہے۔ حجاج اپنی سختی اور ظلم کے باعث مشہور تھا اور لوگ اس کے نام سے کامتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج کے سامنے پیش کیا گیا۔ درباریوں کو یقین تھا کہ آج حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قتل کر دی جائیں گے، مگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خوف کے بجائے اللہ پر توکل کیا۔ جب حجاج نے ان سے سوال کیا تو آپ نے نہایت جرأت سے حق بات کہی اور اسے عدل و انصاف کی نصیحت کی۔ اللہ نے آپ کے دل میں ایسی ہیبت ڈال دی کہ حجاج نرم پڑ گیا اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ راتوں کو قیام کرتے، لمبے سجدے کرتے اور آنسو بہاتے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کا دل دو خوفوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک گزشتہ گناہوں کا خوف اور دوسرا انجام کا خوف۔ آپ کی یہ کیفیت قرآن و سنت کی گہری سمجھ کا نتیجہ تھی۔ آپ ریا، نفاق اور دنیا پرستی کے سخت مخالف تھے اور ان بیماریوں کو دل کے لیے زہر قرار دیتے تھے۔ آپ کا علم صرف ظاہری نہ تھا بلکہ باطنی بصیرت سے بھرپور تھا۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام حکمت سے لبریز ہوتا تھا، ان کے اقوال بعد میں آنے والی صوفیاء اور مصلحین کے لیے بنیاد بنی۔ آپ نے کبھی خود کو بزرگ یا ولی نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ اپنی کوتاہیوں پر روتے رہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فتنہ کربلا کے بعد کے حالات دیکھے اور امت کے بکھراؤ پر شدید رنج کا اظہار کیا۔ وہ خلافت راشدہ کے اصولوں کو یاد دلاتے اور حکمرانوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتے تھے۔ آپ سیاست میں براہ راست شامل نہیں ہوئے، مگر ظلم کے خلاف خاموش بھی نہ رہے۔ یہی توازن اہل سنت کے مزاج کی بہترین مثال ہے۔ آپ کی وفات 110 ہجری میں بصرہ میں ہوئی۔ آپ کے جنازے میں لوگوں کا ہجوم اس قدر تھا کہ عصر کی نماز جماعت سے رہ گئی۔ یہ منظر اس بات کی گواہی تھا کہ ایک سچا عالم اور اللہ والا دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر اس کی تعلیمات، اقوال اور مثالیں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ولایت کا راستہ علم، عمل، اخلاص اور خوف خدا سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ حق گوئی، زہد اور تقوی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، چاہے زمانہ کتنا ہی فتنہ انگیز کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر متفق ہیں اور انہیں تابعین کے ائمہ میں شمار کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔